السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ میں پرائیویٹ کالجوں کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری۔ ان تعلیمی اداروں نے حکومت سے فیس ریمبرسمنٹ کی بقایا رقم فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ذرائع کے مطابق یہ ہڑتال تیسرے دن میں داخل ہو گئی۔ فارمیسی کالجوں نے سیمسٹر امتحانات کا بھی بائیکاٹ کیا۔ ادھر حکومت نے فیس ریمبرسمنٹ نظام میں اصلاحات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، لیکن کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کمیٹی وقت ضائع کر رہی ہے اور فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ کالجوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ بقایا 50% رقم فوراً ادا کی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت کوئی واضح فیصلہ نہیں کرتی ہڑتال جاری رہے گی۔ اطلاعات کے مطابق ریاست بھر میں 2000 سے زائد پرائیویٹ انجینئرنگ، PG اور ڈگری کالجز اس بند میں شریک ہے۔ شیخ پیٹ ڈویژن جوبلی ہلز حلقے میں کانگریس امیدوار کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم چلائی گئی۔ مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کارروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کارپوریٹر رشید فراز اور محمد نصیر الدین امیر الدین کے ساتھ مل کر ڈائمنڈ کالونی ڈویژن میں ایک وسیع ڈور ٹو ڈور مہم چلائی۔ مہم کے دوران ٹیم نے رہائشیوں کے ساتھ بات چیت کی، ان کے تحفظات کو سنا اور ان سے آئندہ انتخابات میں مجلس کی حمایت یافتہ کانگریس امیدوار نوین یادو کی حمایت میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ مکینوں نے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس شراکت داری سے شیخ پیٹ اور پورے جوبلی ہلز حلقے میں حقیقی ترقی اور پیش رفت ہوگی۔ سنگاریڈی ظہیر آباد منڈل میں ظہیر آباد رورل پولیس نے غیر قانونی راشن چاول قبضے میں لے لیا۔ ظہیر آباد منڈل کے ہگیلی گاؤں کے مضافات میں بھاری مقدار میں غیر قانونی راشن چاول کا انکشاف ہوا۔ ظہیر آباد دیہی پولیس نے سول سپلائی کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر ہگیلی گاؤں کے مضافات میں ایک معائنہ کیا اور لوری میں 295 کوئنٹل سرکاری راشن چاول ضبط کیا۔ جب اسے غیر قانونی طور پر ریاست گجرات لے جایا جا رہا تھا، ڈرائیور بھوریا عبدالبھائی اور لوری کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً ظہیر آباد رورل SI کاشی ناتھ نے بتایا کہ 9,44,000 روپے مالیت کا راشن چاول ضبط کر لیا گیا ہے اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ناگا نرملا نے کہا ہے کہ ایمبولینس ٹیکنیشین کے ساتھ 4 ایمبولینس کولور ڈبل بیڈ روم کالونی میں بستی دواخانے میں دستیاب کرائے گئے ہیں تاکہ ہنگامی طبی خدمات کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ DMNHO نے وضاحت کی کہ یہ ایمبولینس ریاستی طبی اور صحت کے وزیر دامودر راج نرسمہا کے حالیہ کولور ڈبل بیڈ روم کالونی میں منعقدہ ایک جلسے عام میں دیے گئے وعدے کے مطابق فراہم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان 4 ایمبولینسوں میں سے 2 کو پٹن چیرو ایریا ہاسپٹل سے بھیجا گیا، ایک 108 ایمبولینس ہے اور دوسری میدک کے MP رگھونندن نے عطیہ کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایمبولینسوں کی نگرانی کی ذمہ داری بستی دواخانوں کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ارچنا ریڈی کو سونپی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایمبولینسیں بستی دواخانے سے قریبی علاقوں کے لوگوں کو ہنگامی طبی خدمات کی صورت میں بروقت علاج کی فراہمی میں اہم معاون ثابت ہوں گے۔ کولور ڈبل بیڈ روم کالونیوں میں 4 ایمبولینسوں کے قیام کے ساتھ ساتھ RDO راجندر، DCNSA لکشمی بھوانی اور DM سول سپلائی امباداس راجیشور کے ساتھ مل کر 10 کم قیمت کی دکانیں کھولی گئی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ڈبل بیڈ روم کالونی فیز 1 میں 2 کم قیمت دکانیں اور فیز 2 میں 8 دکانیں کھولی گئی ہیں۔ SMCS CDCSO تحصیلدار RCPU DCNFSA DTCS تیجسوینی اور ہیڈ آفس IT ٹیم نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے مہم کے دوران دیے گئے بیان کہ کانگریس ہے تو مسلمان ہے پر کافی شدید رد عمل دیکھنے کو مل رہا۔ ہر طرف سے اپوزیشن جماعتیں اور علماء کرام مولاناؤں کی جانب سے اس پر کافی بے چینی کا اظہار کیا جا رہا اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مسلمانوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی سے معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مولانا خیر الدین صوفی نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں مولانا خیر الدین صوفی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور مسلمانوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔
دیکھیے مولانا خیر الدین صوفی کا اس ضمن میں کیا کہنا ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ ریونت ریڈی صاحب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کسی پارٹی کے، کسی حکومت کے زرخرید غلام نہیں ہوتے، اور کسی کے محتاج نہیں ہے۔ مسلمانوں کا محافظ ہمارا پروردگار ہے، مسلمانوں کا محافظ ہمارا مالک و مختار جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ۔ آندھرا پردیش کے ضلع الوری سیتاراما راجو ضلع میں ہلکے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.7 ریکارڈ کی گئی۔ اس کے اثرات وشاکھاپٹنم کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ صبح 4:18 پر آریلو اور اڈوی ورم، جبکہ 4:16 پر مادھو دھارا، مرلی نگر، رام نگر، اکیا پالم، ایچ بی کالونی، علی پورم، انڈادا، بھیملی اور پیندورتی علاقوں میں ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بھیملی، بیچ روڈ، پیندورتی اور سمہاچلم میں زوردار آواز کے ساتھ زمین ہلنے سے عوام خوفزدہ ہو گئے اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے فون کرتے ہوئے خیریت دریافت کی۔ ان جھٹکوں میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے سے قبل مہا گٹھ بندھن میں ایک اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی۔ وکاس شیل انسان پارٹی وی آئی پی کے سربراہ اور مہا گٹھ بندھن کے نائب وزیر اعلیٰ عہدے کے امیدوار مکیش سہنی کے بھائی سنتوش سہنی نے دربھنگہ ضلع کے گورا بورم اسمبلی سیٹ سے اپنی امیدواری واپس لے لی۔ سنتوش سہنی کی دستبرداری کے بعد آر جے ڈی رہنما تیجسوی یادو نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے مگر ہم ان سے الگ نہیں ہیں۔ تیجسوی یادو نے کہا، ہم ایک ہیں اور ہمارا مقصد بھی ایک ہے۔ میں ان کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں اور ان کی نیت پر مکمل بھروسہ ہے۔ گورا بورم نشست پر مہا گٹھ بندھن کے دو اتحادی آر جے ڈی اور وی آئی پی کے درمیان ایک فرینڈلی فائٹ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ آر جے ڈی نے یہاں سے افضل علی خان کو امیدوار بنایا تھا، جبکہ سنتوش سہنی وی آئی پی کے ٹکٹ پر انتخابی میدان میں تھے۔ تاہم ووٹنگ سے قبل ہی انہوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا، جس سے مہا گٹھ بندھن کے اندرونی تنازع کا خاتمہ ہو گیا۔ مکیش سہنی نے اپنے بھائی کی امیدواری واپس لینے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی آر جے ڈی امیدوار افضل علی خان کو باضابطہ حمایت دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، بہار میں تبدیلی کی جدوجہد اور سماجی انصاف کے قیام کی راہ آسان نہیں، کبھی کبھار بڑے مقصد کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ جو کچھ ہریانہ میں ہوا وہی بہار میں ہونے والا ہے۔ ان کے مطابق بہار میں بھی ووٹر فہرست میں دھاندلی کی گئی۔ راہل گاندھی کا دعویٰ ہے کہ انہیں ووٹر لسٹ آخری لمحے میں دی گئی۔ پریس کانفرنس کے دوران راہل گاندھی نے بہار کے کئی ووٹروں کو اسٹیج پر بلایا اور کہا کہ ان کے نام ووٹر فہرست سے کاٹ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پورے کے پورے خاندانوں کے نام فہرست سے حذف کر دیے گئے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بہار میں لاکھوں لوگوں کے نام کاٹے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں جین زی اور نوجوان ہی سچائی اور عدم تشدد کے راستے پر چل کر جمہوریت کو بچا سکتے ہیں۔ سکھ مت کے بانی گرو نانک دیو جی کے 556ویں پرکاش پرو کے موقع پر کانگریس کے سرکردہ رہنماؤں نے ملک و قوم کو نیک تمنائیں پیش کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، کانگریس رہنما پرینکا گاندھی واڈرا، سابق وزرائے اعلیٰ اشوک گہلوت اور بھوپیش بگیل نے گرو نانک دیو کے عالمگیر پیغام کو انسانیت کی راہ دکھانے والا قرار دیا۔ راہل گاندھی نے اپنے پوسٹ میں لکھا، گرو نانک دیو کی رحم دلی، محبت، اخوت اور سربت دا بھلا یعنی سب کے بھلے کی تعلیمات ہم سب کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا ذریعہ رہیں گی۔ ان کے اصول پوری انسانیت کے لیے ایک روشنی کا مینار جو ہمیں ہم آہنگی اور خدمت کے راستے پر چلنے کی تحریک دیتے ہیں۔ آپ سب کو گرو پرب کی لاکھ لاکھ بدھائیاں۔ ملکارجن کھڑگے نے اپنے پیغام میں کہا، گرو نانک دیو کے شاشوت ابدی علم نے نہ صرف سکھ دھرم کی بنیاد رکھی بلکہ انسانیت کو یکجہتی، ہمدردی اور نسوارتھ سیوا بغیر کسی لالچ کی خدمت اور مساوات کی راہ بھی دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ گرو نانک دیو نے فرمایا تھا، رحم دلی اور انکساری ہی انسان کے اصل زیور
खड़गे ने अपील की कि इस मुक़द्दस मौके पर हम सच्चाई, अमन, मोहब्बत और सबके भले के उसूलों को अपनाकर उनकी तालीमात को अमली जामिया पहनाएं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क ने तारीख रकम की है। हिंदुस्तानी नज़ाद ज़ोहरान को ममदानी ने मेयर का इलेक्शन जीतकर न सिर्फ शहर की क़ियादत संभाली बल्कि एक नई सियासी तारीख भी रकम कर दी। 34 साला ममदानी 100 बरस में न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र मेयर और शहर के पहले और मुस्लिम जनूबी एशियाई नज़ाद रहनुमा बन गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जीत तय होते ही ब्रुकलिन के पैरामाउंट थिएटर के बाहर उनके हजारों हामी खुशी से झूम उठे। जगह जगह जश्न मनाया गया। नारों और मौसीकी के साथ एक नए दौर के आगाज का ऐलान किया गया। मेयर के ओहदे के लिए ममदानी का असल मुकाबला साबिक गवर्नर एंड्रियो कुओमो से था, जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी में हारने के बाद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से क्रिस सिल्वा उम्मीदवार थे, जिन्होंने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा, अब हमारे मुंतखब मेयर हैं। मैं ममदानी को नेक तमन्नाएं पेश करता हूं, क्योंकि अगर वो अच्छा करेंगे तो हम सब अच्छा करेंगे। ज़ोहरान ममदानी 1991 में युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए। उनके वालिद मुमताज़ मुहक़्क़िक़ महमूद ममदानी और वालिदा मारूफ फिल्मसाज मीरा नायर दोनों आलमी सतह पर जाने पहचाने नाम हैं। उनके वालिद ने घाना के इनकलाबी रहनुमा क्वामी निक्रोमा के नाम पर उनका दरमियानी नाम दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।